بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امیر تیمور اسلامی تاریخ کا ایک عجیب کردار تھا۔ وہ سمرقند کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک معمولی زمیندار تھے۔ قدرت نے تیمور کو بلا کا حافظہ اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کا ماہر تھا۔ شریعت کا اتنا پابند کہ زندگی میں کبھی فرض نماز قضا نہیں کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظالم بہت تھا۔ وہ 50 برس تک جنگوں میں شریک رہا اور اس نے سارا سینٹرل ایشیا، 1/3 یعنی 1/3 ہندوستان، افغانستان اور ایران عراق فتح کیے۔ اس نے ترکی اور یورپ کے کئی ممالک بھی روند ڈالے۔ وہ اپنی فتوحات کی وجہ سے تیمور دی گریٹ کہلایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا، تو اس کی ظلم کی سٹوری یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا وہاں کی ساری آبادی قتل کروا دیتا، عمارتیں ڈھا دیتا، فصلیں گرا دیتا اور لوگوں کے سروں کو کٹوا کر مینار بنوا دیتا۔ اب جو ہم اس کی ایک عادت آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ یہ کہ وہ جس شہر میں فاتح بنتا وہاں کے علماء، دانشور، شاعر اور بزنس مینوں کو امان دے دیتا، اور فوج کو بھی سختی سے آرڈر دیا ہوا تھا کہ تم شہر کی آبادی کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، لیکن خبردار تمہاری تلوار کسی صنعت کار، کسی شاعر اور دانشور پر نہ اٹھے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طبقہ فکر سے اس کا تعلق ہو۔ تیمور ان لوگوں سے ملتا اور معلومات حاصل کرتا اور عزت کے ساتھ سمرقند میں منتقل کر دیتا۔ اب اس کے اس عمل کا نتائج بہت اچھے برآمد ہوئے۔ 15ویں صدی کے وسط تک سب سے زیادہ دانشور، صنعت کار یعنی بزنس مین، عالم اور شاعر تیمور کی سلطنت میں تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے، مساجد، کارخانے اور بازار اس وقت سمرقند اور بخارا میں تھے، اور سب سے زیادہ جو خوشحال لوگ تھے وہ سینٹرل ایشیا میں موجود تھے۔ اس وقت تیمور کا یہ معمول تھا کہ جہاں سے بھی اہل فن لوگ آتے ان کو تیمور پروٹوکول دیتا اور نوازتا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں اچھے چاول اگا سکتا ہوں تو تیمور اس کو ریسرچ کے لیے جو بھی درکار ہوتا تیمور اسے مہیا کرتا۔ تیمور بادشاہ کی یہ عادت اور اس اصول نے اسے سلطنت کی ترقی میں بہت مدد دی۔ ناظرین، تیمور کا یہ اصول آج مغربی دنیا نے فالو کر لیا ہے، اس لیے ان کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ ناظرین، جب کابینہ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کے خیالات اور افکار بہت بلند ہوں گے۔ وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے اپنے مائنڈ کو چلائیں گے، نہ کہ اپوزیشن کی ٹانگیں کھینچنے میں ٹائم کو ویسٹ کریں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔